پاکستان میں درجنوں لاوارث لاشیں ملنے کے واقعے نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق نشتر ہسپتال ملتان کی چھت پر بنے کمرے میں درجنوں لاشیں گل سڑ رہی ہیں۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر زیر گردش خبروں کے مطابق نشتر ہسپتال کی چھت سے سینکڑوں کی تعداد میں انسانی لاشوں کے اعضاء برآمد ہوئے ہیں۔ تاہم تعداد کے حوالے سے حکومتی سطح پر کسی قسم کی تصدیق یا تردید تاحال سامنے نہیں آ سکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے نشتر ہسپتال کی چھت پر لاوارث لاشیں رکھنے کا نوٹس لیتے ہوئے صوبائی سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ لاشیں چھت پر پھینک کر غیر انسانی فعل کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ ذمہ دار عملے کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ معاملے کی انکوائری کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل۔ سیکرٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب نے معاملے کی انکوائری کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی 3 روز میں اپنی رپورٹ سیکرٹری ہیلتھ ساؤتھ کو پیش کرے گی۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی نے بھی 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی تمام معلومات کے ساتھ اپنی رپورٹ وائس چانسلر کو پیش کرے گی۔ لاوارث لاشوں کی تدفین نشتر ہسپتال انتظامیہ کا کام ہے، سی پی او ملتان۔ سی پی او ملتان خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ دفعہ 174 کی کارروائی کے بعد لاوارث لاش نشتر ہسپتال کے سرد خانے میں رکھی جاتی ہے۔ پولیس کا سرد خانے میں لاش رکھوانے کے بعد کوئی عمل دخل باقی نہیں رہتا۔ لاوارث لاشوں کی تدفین نشتر ہسپتال انتظامیہ کا کام ہے۔ خرم شہزاد کا مزید کہنا ہے کہ قانون کے مطابق لاوارث لاشیں ہسپتال میں رکھوانے کی پولیس پابند ہے۔ لاشوں کو کتنا عرصہ رکھنا اور ان کا کیا کرنا ہے، یہ ہسپتال انتظامیہ کا کام ہے۔ اگر وارث آ جائیں تو قانونی کارروائی کے بعد ہسپتال انتظامیہ لاش حوالے کر دیتی ہے۔ نشتر ہسپتال میں لاشوں کو ایک کمرے میں کیوں پھینکا جا رہا تھا؟ ہسپتال کے کچھ ملازمین نے بتایا کہ نشتر ہسپتال کے مردہ خانے کے فریزر کئی سال سے خراب ہیں اور 5 میں سے بس ایک فریزر کام کر رہا ہے، جس کے باعث وہاں 7 سے 8 میتیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اس مردہ خانے میں 40 میتیں رکھنے کی جگہ ہے، مگر لاوارث لاشوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ملازمین کے مطابق باقی لاشوں کی حالت ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے، جس کے بعد انہیں میڈیکل کے طلباء و طالبات کے تجربات کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور ان کے تجربات کے بعد انہیں ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے اور وہ لاوارث پڑی رہتی ہیں۔ اس معاملے پر ہسپتال کی انتظامیہ نے 3 رکنی ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ لاوارث لاشوں کو ہسپتال سے لے جانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کرائم رپورٹنگ سے وابستہ رہنے والے ماہرین کا بتانا ہے کہ کراچی میں ہر 24 سے 48 گھنٹے کے دوران 1 سے 2 لاشیں سرکاری ہسپتالوں میں لائی جاتی ہیں، جن کی ماہانہ تعداد 15 سے 20 بنتی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ متعلقہ تھانے کی پولیس لاشوں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ سرکاری ہسپتال کا MLO تھانے کو آگاہ کرتا ہے اور جو پولیس افسر 174 بناتا ہے، لاش بھی اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لاوارث لاشوں کو امانتاً کہاں رکھتا ہے۔ پھر اگر 1 ماہ تک لاش کا کوئی والی وارث نہیں آتا تو ان لاشوں کو ایدھی کے قبرستان میں امانتاً دفن کر دیا جاتا ہے۔ ماہرین نے کہا کہ نشتر ہسپتال میں ایسا کیوں ہوا اس کے بارے میں تو معلوم نہیں، لیکن بڑے شہروں میں عام طور پر جب میڈیکل کالجز لاشیں مانگتے ہیں تو اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے۔ کالجز پولیس اور محکمہ داخلہ کے ذریعے درخواست دیتے ہیں اور وہ لاشیں انہیں دے دی جاتی ہیں،
لیکن اب یہ طریقہ کار بھی کافی عرصے سے اختیار نہیں کیا جا رہا اور ہسپتالوں میں ڈمی باڈیز پر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان ماہرین کے مطابق اگر کوئی میڈیکل ٹیم بچوں کو کسی پیچیدہ چیز کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتی ہے تو لاش کو 24 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت کے لیے لے جایا جاتا ہے اور پھر اسے واپس کر دیا جاتا ہے۔ ایسی ہی مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔